مساہم نمبر 10 محمد عدنان۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کن جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کن جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ معزز سامعین کرام اور چمن ستان عثمانیہ کے نوش گفتہ پھولو، میں اس متبرک اور پرامن میں مجلس میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء حیات پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ دلوں کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ جس شاعر رسول حضرت حسان کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی، فرماتے ہیں: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میری بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی مدح سرائی کروں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اپنے اشعار کی مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل، ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بعد سے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمران حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا خوب ہی منظر کشی کی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ گر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، گر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غر جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غر جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گر گر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لات و عزا کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت
آفتاب رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جسے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ ایک عجیب ماحول ہے. نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کا دا کفر کا دام میں ایک تنکا مچ گیا. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے. چاروں سمت سے ایک آواز سنائی دی جا رہی ہے. ایک والا آ گیا, ایک والا آ گیا. وہ آگے تو آ گیا دنیا میں انقلاب, وہ آگے تو آ گیا دنیا میں انقلاب. اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر کے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں, حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت تو کلام نہیں فرما سکتا تھا, لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جبکہ محمد کے اداؤں کو دیکھا, لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں. فرماتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آتی ہے اے آمینہ فکر مت کرو, میں اس کا رب ہوں, مربی بھی استاد بھی, سب کچھ میں ہوں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو میں معراج پر بلا لوں گا. اگر کوئی شہادت طلب کرنا چاہے تو میں پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں, سوال کرتے ہیں اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ کہ قلب پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب پر دستک ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ, اے آمینہ اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا. آمینہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا ہوگا. اس جیسا بچہ پوری دنیا میں نہ موجود ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ملت اسلامیہ کے پاس بانو آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا. آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا گیا تھا. برادران اسلام, محسن انسانیت جس طرح اخلاقاً و کرداراً خوبصورت تھے اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی. اگر وہ میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی. اگر میں حسن صفاتی اور جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وما علینا الا البلاغ.